الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ اس میں سے ہم لوگ توکل کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے ہیں، اور کیسے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا دیا کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ جیسے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ بات جو کل کے درس میں ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، اور تم لوگوں سے کچھ بھی مت مانگو، تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرَ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ۔ ان میں سے بعض لوگوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور ہاتھ سے ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تو نیچے والے کسی آدمی سے بھی وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ذرا مجھے وہ اٹھا کے دے دینا۔ تو یہ رتبہ ہے بہت ہی عبودیت کا بلند رتبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو بہت ہی پاکیزہ لوگ تھے، نیک اور صالح دیندار لوگ تھے، اور امت کے سب سے صالح اور متقیوں کی وہ جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت، جو واجبات پر عمل پیرا ہوتی تھی، منہیات سے بچتی تھی، اور ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا تھا۔ تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دنیا کے لوگوں سے کچھ مت مانگو، تمہاری محتاجی، تمہاری حاجتیں، تمہاری توجہ، دل کی توجہ، سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ زندگی کے معمولی باتوں میں بھی اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہم کسی کے زیر احسان نہ رہیں، کسی کا احسان ہرگز نہ لیں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کسی کو دینے والے ہو جائیں، کسی سے ہم لینے والے ہرگز نہ بنیں، اور خود آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور اس انتظار میں ہرگز نہ رہیں کہ لوگ ہم کو دیں، لوگوں سے ہم لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا، اور فرمایا کہ آفتاب قیامت کے دن قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ آدھے کان تک پسینہ آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے بلا ضرورت بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کا یہ انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ممبر پر کھڑے ہو کر صدقے کے بارے میں کہا، تعفف یعنی سوال کرنے سے بچنے کے بارے میں کہا، اور کون شخص سوال کر سکتا ہے اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والے ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ جو خرچ کرنے والا ہو، والسفلیٰ ہی السائلہ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ ہے جو منگنے والا ہو۔ حدیث صحیح ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو شخص اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے سوالی بن جائے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، تو ایسا آدمی آگ کا شعلہ مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب چاہے تو وہ آگ کے شعلوں کو اپنے دامن میں بڑھا لے یا گھٹا لے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ جو مانگ رہا ہے لوگوں سے وہ آگ کے شعلے ہیں جو وہ جمع کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے مانگنا اس وقت جائز ہے جب ضرورت ہو، بہت ہی ضروری ہو، آدمی محتاج ہو، اور اس کی تفصیل قبیصہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں بتلائی گئی ہے کہ سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے۔ تو چلیے ہم اس پوری حدیث کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کو معلوم ہوگا کہ کون کون آدمی سوال کر سکتے ہیں جن کو لوگوں سے مانگنے کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو لیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔